مثلا ابھی بچی 5 سال کی ہے، اس کے والد صاحب نے کہا کہ میں اس کو اس کی شادی کرا دیتا ہوں میرے دوست کے لڑکے کے ساتھ یا اپنے بھتیجے کے ساتھ، بچپن ہی میں سے نکاح پڑھ دی، یہ نکاح جو پڑھ دی یہ صحیح ہے، وہ اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہو سکتا اس بچی کے ساتھ جب تک کہ یہ بالغ ہو جائے، اس سے پہلے حرام ہے۔ جب یہ لڑکی بالغ ہو جاتی ہے پھر اس لڑکی کو حق حاصل ہے کہ بھائی میرے والد صاحب نے میری تو نکاح کر دی ہے فلانے سے، وہ اگر کہہ دے کہ مجھے منظور ہے تو ٹھیک ہے، یہ نکاح صحیح ہے، اگر وہ کہہ دے کہ مجھے منظور نہیں تو اسی وقت وہ فسخ ہو جاتا ہے۔ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ ایک سال کہتے ہیں مزاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے اللہ جناب۔ تعالیٰ آپ کو بہت شکریہ سر، تھوڑا مختصر وقت ہی لوں گا آپ کا قیمتی وقت ہے۔ جی سر، یہ مناظرہ دیکھا آج؟ مناظرہ دیکھا آپ نے؟ 2 مناظرے ہوئے آج۔ دیکھا جی دیکھا، بہت زبردست بہت زبردست، اللہ آپ کو سلامتی سارا دیکھا۔ بدقسمتی سے عباد الرحمان صاحب کا جو ہے وہ گم ہو گیا نا، وہ لائٹ چلی گئی ہے، کچھ ڈسکنیکٹ ہو گئے، تو اگلا انشاءاللہ اگلے ہفتے امید کرتا ہوں کہ وہ تشریف آئیں پر باقی اچھا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ شیخ یہ 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں تو پھر وقت بھی کافی ہو گیا۔ یہ جو ایک پوچھنا تھا کہ جو اور سورۃ طلاق ہے، سورۃ الطلاق آیت نمبر 4، سورہ طلاق آیت نمبر 4 عورت کے نکاح نکالی، تو ساتھ یہ ہے کہ اس میں لڑکی کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ ہمارے جو اہل سنت کے نزدیک ہے نا، تو وہ عمر کا بلوغت کا، وہ کم عمری کا شادی، تو آپ اپنے نقطہ نظر سے بتائیے گا قرآن حدیث کی روشنی میں۔ دیکھیں شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ عورت کو جو ہے نا، والد کو اور جو دادا ہے اس کو ولایت حاصل ہے چھوٹی لڑکی پر، کہ اگر وہ چھوٹی لڑکی کا نکاح کرنا چاہے کسی سے کر سکتا ہے، اگر وہ اس کی مصلحت میں اس کے فائدے میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو حالات مختلف ہوتے ہیں لوگوں، پرانے زمانے میں یہ تو بہت ہوتا ہے نا کہ کسی کی شادی کرنی ہے اس کے چچا کے لڑکے کے ساتھ، اس کے والد جو ہے یا اس کے دادا 55 میں ہی ان کا طے کر لیتے نا۔ یہ جو اگر ان کا نکاح ہو جائے یہ نکاح جائز ہے، لیکن اس کے میں یہ ہے کہ لڑکی جو ہے نا، لڑکی کے ساتھ دخول نہیں کر سکتا کہ وہ آدمی اس کا، جب تک وہ بالغ ہو جائے، اور بلوغ کے وقت لڑکی کو یہ اختیار حاصل ہے، جب بچی بالغ ہو جاتی ہے نا تو وہ اس کو اختیار حاصل ہے کہ اس نکاح کی وہ تائید کرے یا کہہ دے کہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اگر وہ جب بالغ ہو جاتی ہے، مثلا ابھی بچی 5 سال کی ہے، اس کے والد صاحب نے کہا کہ میں اس کو اس کی شادی کرا دیتا ہوں میرے دوست کے لڑکے کے ساتھ یا اپنے بھتیجے کے ساتھ، بچپن ہی میں سے نکاح پڑھ دی، یہ نکاح جو پڑھ دی یہ صحیح ہے، لیکن اب وہ اس کے ساتھ سو نہیں سکتا، وہ آدمی، وہ لڑکا جس سے اس کے ساتھ نکاح ہوا نا، وہ اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہو سکتا اس بچی کے ساتھ جب تک کہ یہ بالغ ہو جائے، اس سے پہلے حرام ہے۔ جب یہ لڑکی بالغ ہو جاتی ہے پھر اس لڑکی کو حق حاصل ہے کہ بھئی میرے والد صاحب نے میری تو نکاح کر دی ہے فلانے سے، وہ اگر کہہ دے کہ مجھے منظور ہے تو ٹھیک ہے، یہ نکاح صحیح ہے، اگر وہ کہہ دے کہ مجھے منظور نہیں تو اسی وقت وہ فسخ ہو جاتا ہے، اسی وقت وہ کیا ہو جاتا ہے، نکاح فسخ ہے، طلاق کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، فسخ ہے۔ اچھا جو آپ سورہ طلاق کی بات کر رہے ہیں نا، آیت نمبر 4، ہاں اس میں تفسیر سے پہلے ایک چھوٹا سا ضمن سوال ہے کہ جن ملکوں میں ہمارے کنٹری میں نا، آپ نے اس کا جواب کا دے دیا، تو جو بات آپ نے بڑی مفصل بیان کر دی، تو جن کنٹریز کے اندر لڑکیوں کی عمر زبردستی 18 سال یا اس طرح زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں پہلے بھی آ جاتی ہے۔ امریکہ میں تو کوئی نہیں، امریکہ میں لڑکی کا عمر، یہاں پہ ہم نے جو دیکھا نا امریکہ میں مختلف اسٹیٹس میں مختلف ہوتا ہے، لیکن اکثر اسٹیٹس میں شادی کے منیمم ایج کا کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس کے لیے والدین کی 18 سال سے اگر کم ہے تو والدین کی اجازت کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں یہ ہے کہ کوئی اپنی بچی کا 10 سال کی عمر میں شادی کرانا چاہے نا وہ کر سکتا ہے، والدین کی شرط کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ایک بچی اگر 18 سال کی ہو گئی ہے تو اس کو والدین کی شرط کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے شادی کرے۔ لیکن امریکہ میں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی 18 سال سے اوپر ہے
وہ اگر کسی کم عمر لڑکی کے ساتھ وہ پر والدین کی اجازت کے بغیر اگر وہ اجازت کے ساتھ شادی کرے تو میرے خیال میں اس میں وہ ہم بستر نہیں ہو سکتا. اس طرح کوئی ہے امریکہ میں کچھ اس طرح, اس کا تفصیل مجھے نہیں معلوم. بہرحال امریکہ کے اکثر اسٹیٹس میں منیمم شادی کے منیمم کا کوئی ایج نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہے 18 سال سے کم ہے تو والدین کی اجازت لے لو, بس یہی ہے. نہیں, اگر کسی مسلمان ملک میں جیسے پاکستان میں یہ قانون ہے نا کہ وہ 18 سال سے کم عمر شادی کرنا ادھر یہ جرم ہے, وہ غلط, تو وہ تو ایسا غلط کرنا کیا خلاف اسلام نہیں؟ نہیں, وہ قانون غیر شرعی یہ ہے. تو خلاف وہ سنت قانون کی بھائی انہوں نے کچھ بنایا نا, ہے. یہ تو بکواس ہے قانون بھائی. اچھا, اکثر تو پھر لوگ وہ اسی میں پاکستان یہ کے کہ کلچر میں لڑکی کے شادی ہوتے ہیں 13 سال 14 سال 15 سال, وہ تو بہت ہی مناسب ایج ہے. مجھ سے پوچھو نا کہ اس لڑکی کے لیے لڑکی بہت فتنہ کرتی ہے نا اگر ان کی شادی جلدی نہ ہو جائے. یہ شادی جلدی ہو جائے نا, یہ بہتر بات ہے. جو لوگ یہ شرط لگاتے ہیں کہ لڑکی, مجھے نہیں لگتا پاکستان میں یہ قانون ہے. پاکستان میں 18 سال سے کم والدین کی اجازت کے ساتھ کر سکتے ہیں, ہو سکتی ہے. وہ والدین کی اجازت کے بغیر 18 سال کی شرط ہے جو پاکستان میں جو قانون ہے اس کا مجھے یہ لگتا ہے 18 سال سے کم قانون جو شرط شادی ہو سکتی ہے لیکن والد کی اجازت کی ضرورت ہے. یہ مجھے لگتا ہے پاکستان میں یہ وہی بالکل امریکہ جیسے قانون ہے نا. ویسے آپ کے نالج کے لیے فار یور کائنڈ انفارمیشن یہاں منع ہے, قانون ہے کہ بلوغت 18 سال. ویسے اگر کوئی کر لے لڑکی تو اس کو عدالت نہیں, اگر والد اجازت دے دے تو پھر بھی وہ منع ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سے منع ہو. ہاں, وہ قانون اس میں ادھر نکاح نامے میں 18 سال لکھنی پڑتی ہے. خیر آگے چلتے ہیں. وہ یہ کہ ایتھیسٹ جو لوگ ہیں نا, ایتھیسٹ لوگ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں یہ صورت طلاق آیت نمبر 4 ہے, اس کی تفصیل میں نہ جائیے گا, ٹائم ذرا مختصر رہتے ہیں. تو اس میں لکھا ہے کہ چھوٹی بچی, تو وہ اعتراض کرتے ہیں دیکھیں جی آپ چھوٹی بچی کا جہاں جس کو آج نہیں آ رہا تھا نکاح کے بارے لکھا ہے, عدہ کے بارے لکھا ہے, تو پھر وہ آگے سے لاجواب کرنے کے لیے کہتے ہیں کیا آپ اپنی بچی کو یہ تصور کر لیتے ہیں کسی بوڑھے کے ساتھ کریں گے؟ کیا آپ اپنی بیٹی کسی کا کریں گے؟ یعنی اپنے لیے تو پسند کر لیتے ہیں چھوٹی عمر کی 11 سال کی 12 سال کی 14 سال کی, تو کیا اپنی بیٹی کسی کو دو گے؟ یعنی اس طرح وہ لاجواب کرتے ہیں. خیر وہ تو جاہے نہ کیا بہرحال, اگر آپ کرنا چاہیں اس کے بعد تو آگے چلیں. آپ نے بتا دیا, میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ جائز ہے یعنی چھوٹی یعنی عمر کی یعنی 11-12 سال کی بچی جس کو حیض آتا ہے وہ آپ کے نزدیک جائز ہے؟ وہ تو پورے اسلام کے لیے جائز ہے بھائی, وہ تو پورے اسلام کا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. نو ڈاؤٹ, بالکل متفق. آگے سر یہ بات میں نے مولانا فرید صاحب کے آپ کی جو گفتگو ہے نا وہ کافی تفصیل سے اور جو لڑکی بالغ ہوتی ہے نا, بالغ ہوتی ہے بچی, لیکن وہ ماں باپ کے کنٹرول میں, اس کے لیے بھی باپ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں اس کے لیے بھی والد کی اجازت شرط ہے. ایسا نہیں ہے کہ لڑکی اگر 10 سال 12 سال کی اس کو حیض ہو گئی ہے نا تو وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے, اس طرح نہیں ہے. اس کے لیے بھی والدین کی اجازت, والد کی اجازت کب ضروری نہیں ہے. کوئی عورت ایسا ہو نا کہ اپنا کاروبار چلا رہی ہے, مثلا عورت ہے, اس نے تعلیم حاصل کی ہے, اس کی اپنی دکان ہے, کاروبار ہے, بزنس ہے, وہ سب اپنا کام کر رہی ہے نا, وہ والدین کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایسے ہی جو عورت ہے اس کو اجازت ریکوائرڈ نہیں ہے, وہ جہاں مرضی خود شادی کرے. لیکن اگر کوئی لڑکی بالغ بھی ہے 14 15 16 سال جو بھی ہے, لیکن اس کے سارے فیصلے والدین کرتے ہیں, والدین کی زیر نگرانی ہے, پھر اس کو وہ کرنا ہوگا, اجازت لینا ہوگا والد کا شادی کے لیے. جی بہت شکریہ. سستا بھی ہے, میں نے وہ شرک کے اوپر نا استغاث صاحب کی اور یہ ساری غیر اللہ اور جعلی مدد, اس پہ ساری گفتگو اور مناظرے اور آپ کی بار بار یہ سوال آپ کے یہاں نا پاکستان سے آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں, اور اس طرح آپ نے سارا اصل گفتگو بھی کی ہے. لیکن اسی میں سے کچھ ایک نقطہ میں یعنی جاننا کہ آپ نے نا فرمایا تھا کہ جو یعنی غیر اللہ کو پکارنا استغاثہ کرنا یہ جائز ہے, یعنی کہ یہ شرک کے درجے میں نہیں آتا اللہ کہ وہ اگر کوئی اس کو معبود جانے. تو ایک تو یہ سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو یا علی مدد کہتے ہیں تو یہ ہاں اس میں ایک آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کچھ ایسی خصوصیات یعنی اللہ کو الہ ماننا اور اس کے اندر اللہ کے اندر جو خصوصی صفات ہیں ان کا کسی میں جاننا. اچھا, ایک اس میں یہ ہے کہ ایک تو بندہ کسی کو غیر اللہ کو الہ بھی مانتا ہے
اور ساری صفات میں اس کا اللہ کو شریک کرتا ہے. ایک تو یہ تو آپ کہتے ہیں کہ شرک ہے اسے پکارنا. ایک ایسا ہے کہ یعنی جیسے نبی ہے یا ائمہ مطہر ہیں تو ان کو انسان الہ تو نہیں مانتا، الہ تو نہیں مانتا، معبود تو نہیں مانتا، لیکن ان میں وہ صفات داخل کرتا ہے جو مخصوص ہیں. اور ان مخصوص جو خصوصیات ہیں وہ کون کون سی ہیں، وہ کون کون سی ان کی ذرا تشریح کیجیے گا. اور دیکھیں تیسری جو بات اللہ یہ کے ہے لیے کہ مخصوص ہے بھائی، مدد. ہاں جو اللہ کے ہاں آپ بولیں اب بات ختم ہو تو میں جواب دے دوں گا. یا علی مدد، اس میں سارا سوال دو تین بن جائیں گے. یا علی مدد جب کہتے ہیں تو اس میں مدد سے مراد کیا مدد ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ مطلب ظاہر ہے ہمارے آنکھوں سے تو جو ہے نا علی علیہ السلام اور حضور پاک علیہ السلام، تو جب یہ مدد کس معنی میں اور کس مطلب صفت میں ہے؟ تو دیکھیں میرے محترم ناظرین، اللہ کے لیے جو مخصوص چیزیں ہیں نا وہ عبادت ہے، اور بعض چیزیں اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہے. مثلا رزق دینا یہ ملائکہ بھی رزق بانٹتے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے، یہ تو سب کو پتہ ہے. یا کسی کو موت دیتے ہیں نا ملائکہ آ کے آپ کے روح قبض کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے. یا مثلا اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے، یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق، ملائکہ خلق نہیں کرتے بھائی. تو یہ لیکن یہ رزق دینا یہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام نے خود نے کہا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے بھائی، یہ ہمیں نسبت نہ دو. گرچہ ملائکہ اللہ کے حکم سے رزق وغیرہ وہ کیسے بانٹتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ملائکہ جو کرتے ہیں روزی بانٹتے ہیں. اچھا، اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت کا اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ مدد دینا بھائی یہ اللہ کی مخصوص تو نہیں ہے. اللہ نے ٹھیک ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مدد نہیں دے سکتا، اللہ کے توفیق کے بغیر، اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا ہیلپ. لیکن ہیلپ دے سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیلپ دے سکتے ہیں. کافر آپ کو ہیلپ دے سکتا ہے، مسلمان آپ کو ہیلپ دے سکتا ہے. تو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اللہ کے بہت عظیم مقام ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم. پیغمبر دنیا سے گئے ہیں، اب پیغمبر اگر کسی کے ہیلپ کرنا چاہیں وہ کس طرح ہیلپ کریں گے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی مردے کی طرف زندہ کرتے تھے، قبر سے اس کو نکالتے تھے نا، اشارہ وہ قبر سے وہ مٹی وغیرہ کھل جاتا تھا، قبر آدمی اٹھ جاتا تھا کہ میں زندہ ہوں. موسیٰ نے اشارہ کیا، عیسیٰ نے اشارہ کیا میں زندہ ہو گیا. اب وہ کیسے کرتا تھا یہ اشارہ مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، وہ کیسے ہوتا ہے اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم. ہاں تو یہ لیکن عیسیٰ علیہ السلام یہ کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں. آپ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام آ جائے نا، کسی مردہ کو زندہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کسی اپاہج آدمی کو شفا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، کسی اندھے کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ کیسے کریں گے مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کے پاس یہ معجزات، یہ کرامات اللہ کی جانب سے بہت سارے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب ابھی جو شخص اللہ سے مدد مانگتا ہے یا اہل بیت علیہ السلام سے مدد مانگتا ہے، اگر وہ اللہ سمجھ کے مدد مانگتا ہے تو وہ بدبخت ہے، وہ کافر ہے. لیکن اگر وہ اس طرح نہیں مدد مانگتا، وہ ان کو اللہ کا ولی سمجھ کر کہ آپ کے پاس اللہ نے آپ کو یہ اتھارٹی دیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردے کو اگر اشارہ کرتے زندہ کر سکتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کسی اپاہج اندھا وغیرہ کو شفا دے سکتے ہیں. آپ اسی طرح یا رسول اللہ مجھ پہ نظر کریں، آپ اس حقیر کا بیٹا مذہب مریض ہے، اس کو آپ شفا دے دیں، کوئی ڈاکٹر اس کو آپ شفا دے دیں. اب اس طرح مانگتا ہے تو یہ بھائی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہے، تعظیم ہے، اس میں احترام ہے، اور اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے. اسی طرح اگر اس کی کوئی اور حاجت ہے کہ میں زندگی میں تو بڑا مقروض ہوں، پیسے روزگار نہیں ہے، یا رسول اللہ کوئی ایسا کرامت کریں کہ میری زندگی میں برکت آ جائے، ٹھیک ہے نا، میری زندگی میں برکت آ جائے. اب پیغمبر کیسے کریں گے مجھے نہیں معلوم، وہ لیکن اگر کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی. جی ویسے یہ جو آپ جو تنقید کرتے ہیں نا یہاں کے پاکستان کے جو شیعہ ہیں حضرات ہیں، تو چلو ایک تو مساری ہیں، وہ تو جن کے کفریہ نظریات ہیں یا خیالات ہیں وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے جب تقیہ کے بارے میں جب کہتے ہیں کہ تقیہ کریں جہاں خطرہ ہو، جہاں تو آپ کو بالکل پتہ ہے بالکل، پاکستان میں کے ان کو اندر نا سلام قانون پیش کرتا ہوں، جو لوگ تقیہ کرتے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. یہ تقلید کا تعلق تقیہ سے نہیں ہے. تقلید یہ تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ تقیہ میں تقلید، یہ تقیہ ہوئے یہ واقعاً تقلید کرتے ہیں بھائی. یہ جو شیعہ تقلیدی ہیں یہ واقعاً تقلید کرتے ہیں، یہ تقیہ کسی کی تقیہ نہیں کرتے یہ.
جو تقیہ کرتے ہیں وہ بہترین ہے، وہ بہترین کام کرتے ہیں، وہی تقیہ کرتے ہیں نا، وہ جو تقیہ کرتے ہیں. ہاں لیکن آپ کے جو جواد نقوی صاحب ہے نا، وہ تقیہ نہیں کر رہا ہے، اس کا عقیدہ ہی غلط ہے. جواد نقوی تقیہ میں یہ باتیں جو باتیں کہہ رہا ہے نا، وہ کہ وہ بالکل وہ وہابیوں جیسی باتیں کرتا ہے، وہ تقیہ میں نہیں کرتا، اس کا عقیدہ ہی یہی ہے، وہ فاسد عقیدہ آدمی ہے. اچھا اچھا